السلام علیکم، ویلکم ٹو فیشن اسٹیچ بائی ایمن۔ آج ہم بنائیں گے بہت ہی زیادہ آسان ایزی نیک ڈیزائن جو کہ وی نیک پر ہوگا، اور اس کو بنانے کے بعد یہ بہت ہی زیادہ پیارا بھی لگے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ چلے جی نیک ڈیزائن کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں لینی ہے ڈبل فولڈ میں فیوزنگ، جس کی وڈتھ ہم لیں گے ڈبل فولڈ میں 7 انچ اور لینتھ لیں گے 6 انچ۔ اس کے بعد ہم اوپن سائڈ پر 8 انچ پر مارک کریں گے اور فولڈڈ سائڈ پر 5 انچ پر مارک کریں گے لینتھ میں، اور اس کے بعد وڈتھ ہم 2 پوائنٹ پر ایک مارک کر کے اس طرح سے لائن بنا لیں گے۔ اب ہم بنائیں گے نیک کی شیپ، جو کہ تھوڑی سی کرو میں ہوگی، تھوڑی سی ہم کرو میں اس کو لائن بنائیں گے، بالکل اسٹریٹ لائن نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سرکل کٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہاف سرکل ہے، اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو لائن کے برابر برابر رکھ کر اس طرح سے ہم ایک سرکل کاٹ کے مارکنگ کر لیں گے، جس سے ہمیں کٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی اور یہ بہت زیادہ فنیشنگ سے بنے گا۔ یہ ہم نے پوری سرکل کو رکھ کر مارکنگ کر لی ہے۔ اب ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں۔ بیچ میں سے یہ جو میں نے اسپیس چھوڑا ہے یہ لازمی چھوڑنا ہے آپ کو، ورنہ ہماری نیک کی شیپ اچھی نہیں بنے گی۔ اس طرح سے میں لائننگ پر کٹنگ کر رہی ہوں، بالکل لائنز پر ہی کٹنگ کرنی ہے اور آرام سے کریں، پر لائن پہ کریں۔ اگر آپ ادھر ادھر کٹنگ کر دیں گے جلد بازی میں تو یہ خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ نے بالکل لائننگ پر کٹنگ کرنی ہے جو ہم نے مارکنگ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نیچے کی سائڈ پر ہاف انچ کا ایکسٹرا مارجن چھوڑتے ہوئے ہمیں کٹنگ کرنی ہے۔ اس طرح سے ہمارے نیک کی شیپ آ چکی ہے۔ اب ہمیں نیک کو ایکسٹرا فیبرک پر آئرن کی مدد سے پریس کر لینا ہے اور ایک سائڈ سے ہم اس کو اس طرح سے فیبرک گلو کی مدد سے فولڈ کر لیں گے۔ اب ہمیں لینی ہے شیڈ کے دونوں سائڈوں پر ہمیں 3.25 انچ پر مارک کرنا ہے، اور 3.25 انچ کا یہ جو مارک کرا ہے اس پر ہمیں رکھنی ہے یہ نیک جو ہم نے ایکسٹرا فیبرک پر چپکا لیا تھا، اور اس پر ہم ایکسٹرا سلائی لگا دیں گے۔ یہ جو ہم سیدھی سلائی لگا رہے ہیں یہاں پر آپ چاہیں تو پنس کا بھی یوز کر سکتے ہیں، پن سے کور کر سکتے ہیں، پر میں نے اسٹچ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ جو کٹ ورک بنائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسٹیچنگ کرنا شروع کرنی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ فیوزنگ پر بھی ہمیں سلائی نہیں لگانی ہے اور اس سے ادھر ادھر بھی نہیں کرنا ہے، بالکل ساتھ ساتھ ہمیں مشین کو چلانا ہے۔ چاہے آپ اس کو ٹائم لے کر آرام سے کریں، پر اس کی فنیشنگ سے سلائی لگنی چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں فیوزنگ کے ساتھ ساتھ سلائی چلاتے جانا ہے، تو ہمارا نیک ڈیزائن بہت فنیشنگ سے بنے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور جس طرح سے میں اسٹچ کر رہی ہوں اس طرح سے نیک کو پورا ہم نے اسٹچ کرنا ہے، سارے کٹ ورک کے برابر برابر اسٹچ کرنا ہے۔ یہ ہماری اسٹیچنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے، بلکہ ہو گئی ہے۔ اب ہمیں کرنی ہے اس کی کٹنگ۔ ہم اس کو پلٹ لیں گے اس طرح سے تاکہ ہمیں سلائی نظر آئے، اور ہمیں بالکل کم کپڑا چھوڑ کر کٹنگ کرنا ہے تاکہ ہمارے جب یہ کٹ ورک پلٹے جائیں تو یہ فنیشنگ سے پلٹے جائیں۔ اور ہر کٹ ورک کے ساتھ میں ایک کٹ لگاتی جا رہی ہوں جو کہ بالکل سلائی کے ساتھ ساتھ ہے، سلائی نہیں کٹنی چاہیے اس میں بھی۔ اس طرح سے ہم نے اس کو پلٹ لیا ہے۔ اب ہم اس کو کر لیں گے آئرن تاکہ آرام سے فنیشنگ سے بیٹھ جائے۔ اب اس کے بعد ہم نے لی ہے بکرم، جس کی لینتھ ہے 13 انچ اور وڈتھ ہے میکسیمم 5 انچ۔ اب ہم نے 3.5 انچ پر وڈتھ رکھی ہے نیک کی اور 7 انچ لینتھ رکھی ہے۔ اب ہم نے 2 to 3 پوائنٹ ہم نے نیچے کی سائڈ پہ گیپ چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم اس کو وی نیک بنا لیں گے اس طرح سے۔ پھر ہمیں اس وی نیک میں تھوڑا سا کرو کرنا ہے، بالکل اسٹریٹ وی نیک نہیں بنانا ہے۔ جو ہم نے نیچے کی سائڈ پر یہ 3 پوائنٹ کا مارک چھوڑا ہے اس پر ہم ایک سیدھی لائن ڈرا کر لیں گے۔ ہم نے یہاں پر 11 انچ پر لینتھ رکھی ہے اور نیچے سے بھی ہم 3 پوائنٹ پر مارک کریں گے۔ اس کے بعد ہم لائن ڈرا کر لیں گے جیسے کہ میں کر رہی ہوں۔ اگر آپ سے سیدھی لائن نہیں بنتی چھوٹے اسکیل سے تو میں یہ بولوں گی کہ آپ ایک بڑا اسکیل لے لیں جس سے بالکل اسٹریٹ لائن بنے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے لائن بنا لی ہے۔ اس کے بعد ہمیں 1/2 انچ کا مارجن اس پر بھی مارک کرنا ہے جو ہم کٹ کر لیں گے جیسے میں کر رہی ہوں۔ اب نیچے سے اسکیل کی مدد سے کر لیں گے۔ یہ ہم نے اسٹریٹ لائن بنا لی ہے۔ اب ہم اس کو کریں گے کٹ۔ سب سے پہلے ہم اوپر سے فیوزنگ کو ایک جتنا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم نیک
کٹنگ کرنا شروع کریں گے. پہلے ہمیں انر سائڈ سے کٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کٹ کرنا ہے کہ بالکل مارکنگ کے اوپر کٹنگ کرنی ہے ہمیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل آرام سے کٹ کریں, بالکل اسٹریٹ لائن بنائیں. اس کے بعد نیچے سے بھی بالکل اسکوائر شیپ میں کٹ کریں. اور پھر ہم سائڈ میں سے جو ایکسٹرا فیوزنگ رہ گئی ہے اس کو بھی کٹ کر لیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بالکل آرام سے مارکنگ کے اوپر کٹنگ کرنی ہے ہمیں. ایکسٹرا فیوزنگ کے بھی یہ ہم ایکسٹرا فیوزنگ کٹ کر رہے ہیں. بالکل لائن کے اوپر کٹنگ کری ہے ہم نے, اور ہمارا نیک ہو گیا ہے ریڈی, جو کہ اس شیپ میں آیا ہے. اس کو بھی ہم ایکسٹرا فیبرک پر پریس کر لیں گے اور سائڈوں سے ہم فیبرک گلو کی مدد سے فولڈ کر لیں گے. اگر آپ چاہیں تو اس کو سائڈوں سے سوئی کی مدد سے فولڈ کر مشین کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. اب ہم نے لیا ہے 11x11 کے 2 پیس لیے ہیں بلیک کلر کے فیبرک کے. اب ہمیں اس کو لگا لیں گے فیوزنگ. اگر آپ کے پاس 0 کی فیوزنگ ہے تو وہ لگا لیں, میرے پاس اویلیبل نہیں تھی تو میں نے نارمل فیوزنگ لگا لی ہے. اور اس طرح سے ایک انچ کے گیپ پر ہمیں لائنز بنا لینی ہے, اور پھر بالکل باریک باریک اس پر سلائی لگانی ہے جس سے ہماری پلیٹس بن جائیں گی. یہ میں دونوں سائڈ, ایک سائڈ ہمیں دونوں سائڈ اپوزٹ میں لگانی ہے سلائیاں, جو کہ آپس میں جوائنٹ ہو جائے جب ہم نیک بنائیں تو. جیسے میں لگا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے بھی دونوں سائڈوں پر اسٹیچنگ کرنی ہے. یہ پلیٹس بناتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان ضرور رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو آپس میں جوڑیں تو پلیٹیں بالکل آپس میں بنیں, اوپر نیچے نہ ہو. تو میں بالکل ایک جتنی پلیٹس بنا رہی ہوں دونوں پیسز پر, اور دونوں پر 4 سے 5 پلیٹیں بنائی ہیں میں نے. اس کے بعد ان دونوں پیسوں کو ہم ایک دوسرے کے اپوزٹ رکھ کر اسٹچ کر لیں گے. اور اس جو سلائی لگائی ہے اس کو بالکل شیڈ کے سینٹر میں رکھنا ہے, اور اس طرح سے فیبرک گلو کی مدد سے ہم شیڈ کے اوپر والا حصہ اٹیچ کر لیں گے اس کے ساتھ. اب ہمیں فولڈ کرنا ہے آئرن کر کے, اور شیڈ کا بیک پیس ہم رکھ لیں گے اس طرح سے, اور اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے بالکل اپنے بیک کے اکارڈنگ, جیسے ہمارا بیک تھا اور جیسے ہمارا پہلے فرنٹ تھا. تو یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے, ہو رہی ہے. اس طرح سے آپ نے کٹ کرنا ہے. شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے, آگے کی شولڈر کی بھی کٹنگ کرنی ہے الگ سے. اس کے بعد جو ہم نے کٹ ورک بنائے تھے اس کو ہم نے فیبرک گلو سے چپکایا ہوا تھا. اب ہم اس پر کر رہے ہیں اسٹیچنگ, اور اس کی اسٹیچنگ بھی بالکل فنیشنگ سے کنارے کنارے پر کرنی ہے. اگر آپ جلد بازی میں کریں گے تو یہ بہت زیادہ بری بھی لگ سکتی ہے, کیونکہ جہاں پر راؤنڈ شیپ کی بات آ جاتی ہے وہاں پر اگر آپ جلد بازی میں اسٹیچنگ کریں تو وہ بہت زیادہ بری ہو جاتی ہے اور ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کو ایک تو پریکٹس ہے تو آپ کریں, اور اگر نہیں ہے پریکٹس آپ کو راؤنڈ شیپ پہ مشین چلانے کی تو پھر آپ بالکل آرام سے اس کو اسٹچ کریں تاکہ فنیشنگ آئے ہماری ڈریس پر. اب ہم نے اس کو اسٹچ کر لیا ہے. اس کے بعد ہم اس پر جو ہم نے نیک ریڈی کرا تھا وہ لگائیں گے. نیک کو ہم بالکل جو شرٹ کی سینٹر کی لائن ہے اس کے اوپر رکھ کر اس طرح سے اسٹچ کریں گے. پہلے ہمیں ایکسٹرا اسٹچ کرنا ہے, بالکل سینٹر میں ایک سلائی مار لینی ہے نیک کے. اب ہم لگائیں گے فیوزنگ کے بالکل ساتھ ساتھ ایک سلائی, جیسے کہ میں لگا رہی ہوں بالکل فیوزنگ کے ساتھ یہ بھی لگنی چاہیے. اس کو بھی فیوزنگ کے اوپر نہیں آنا چاہیے. جہاں بھی آپ فیوزنگ کا یوز کریں وہاں پر آپ یہ کوشش کریں کہ فیوزنگ کے ساتھ ساتھ سلائی رہے, فیوزنگ کے اوپر نہ آئے. کیونکہ فیوزنگ کا یوز ہم کرتے ہیں ایک کٹ بنانے کے لیے, پیٹرن بنانے کے لیے, اور اس پر اگر آپ پیٹرن بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ اسٹیچنگ کر دیں گے تو وہ پیٹرن خراب ہو جائے گا. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ فیوزنگ کے بالکل ساتھ ساتھ اسٹیچنگ کریں تاکہ ہمارا ڈیزائن فنیشنگ سے بنے. اور ہمارے نیک کی اسٹیچنگ ہو گئی ہے. اس کے بعد ہمیں کرنا ہے نیک کا فیبرک کٹ. ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لیں گے ہم اس نیک کا, بالکل اسٹیچنگ کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا فیبرک چھوڑ کر ہم نے کٹنگ کر لی ہے. اور اس کے بعد ہمیں نیک پر اس طرح سے کٹ لگانے ہیں جہاں پر ہماری کف شیپ آ رہی ہے, اور کارنر پہ بھی ہمیں نیچے کٹ لگانے ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا. اس کے بعد ہمیں اس کو کرنا ہے سیدھا. اس طرح سے ہم
فیوزنگ کو کر دیں گے اندر کی طرف فولڈ. یہ ہم نے اس کو نیک کو سیدھا کر لیا ہے. اور اب آپ چاہیں تو اس پر آئرن کر لیں. میں نے اس پر آئرن کر لیا ہے. اب اس کو میں نے کر لیا ہے بیک کی سائڈ سے رکھ لیا ہے اور بالکل اس کے کنارے پر میں فیبرک گلو لگا رہی ہوں. اس سے ہم لگائیں گے فیبرک گلو کی مدد سے ہم لیس کو اٹیچ کریں گے ڈیزائن پر. بالکل کنارے کنارے پہ کریں گے. اگر آپ ڈائریکٹ فیبرک گلو کے بغیر لیس لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں, پر اس سے یہ ہوتا ہے کہ لیس اندر باہر ہو جاتی ہے, چوڑی اور پتلی فرق آ جاتا ہے اس میں. تو پہلے ہم فیبرک گلو کی مدد سے لگا لیں گے تاکہ ہمارے ڈیزائن میں فنیشنگ آئے. اس کے بعد ہم اس کو اسٹچ کر لیں گے. دوسری سائڈ پر بھی ہمیں اسی طرح سے فیبرک گلو کی مدد سے لیس لگانی ہے. سیدھی سائڈ رکھنی ہے ہمیں نیچے کی طرف. دوسری سائڈ پر بھی ہم نے گلو لگا لیا ہے. اور اب ہم اس کو لیس کو رکھیں گے. سیدھی سائڈ ہم نے لیس ہی رکھی ہے نیچے کی طرف, الٹی سائڈ رکھی ہے الٹی اوپر کی طرف. اسی طرح سے پورے نیک پر ہمیں گلو لگاتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی جگہ پر, اور فیبرک گلو کی مدد سے لیس لگاتے جانی ہے. اگر آپ ایک ساتھ پورے نیک پر فیبرک گلو لگا لیں گے تو وہ سوکھ جاتی ہے, اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس طرح سے ہم نے لیس لگا دی ہے. اب ہم اس کو کر لیں گے کٹ. یہ ہماری لیس لگ چکی ہے. اب اس کے بعد ہم نے 1.5 انچ چوڑا اور 11 انچ لمبا فیبرک وہ فیوزنگ لی ہے, اور اس کو فیبرک پر لگا کر اس طرح سے فیبرک کو فولڈ کر لیا ہے. اب ہم اس کو کر لیں گے اسٹچ دونوں سائڈوں سے, اوپر کی طرف سے بھی اور سائڈ کی طرف سے بھی. ہم نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے اسٹچ. یہ ہمارے نیک کے جو سینٹر میں پٹی بنی ہوئی ہے اس کے نیچے لگے گا. تو اس کو ہم رفلی اسٹچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس کو اسٹچ کر لیا ہے. اب ہم اپنا نیک لیں گے اور اس کو اسٹچ کرنا شروع کریں گے. بالکل کنارے کنارے پر اسٹیچنگ کریں گے جس سے ہماری لیس بھی کور ہو جائے گی. اور پھر جو ہمارا بھی نیک کا اینڈ ہے وہاں پر ہم اس پٹی کو رکھیں گے, اور اس طرح سے نیچے رکھ کر پٹی کو اوپر سے اسٹیچنگ کرنا شروع کریں گے. یہ بھی ہمارے بالکل لیس کے کنارے پر اسٹیچنگ آئے گی. اس طرح سے ہمیں اسٹیچنگ کرنی ہے. اب ہم اس کو ٹرن کر لیں گے اور نیچے کی سائڈ پر اسٹیچنگ کرتے ہوئے دوسری سائڈ پر آ جائیں گے. جیسے کہ میں نے اب اس کو ٹرن کر لیا ہے. اب دوسری سائڈ پر اسٹیچنگ کر رہی ہوں. بالکل کناری کناری پر یہ بھی اسٹیچنگ کرنی ہے. اس سے ہماری لیس بھی کور ہو جائے گی اور بیچ کی جو پٹی ہے وہ بھی لگ جائے گی. بالکل کنارے پر ہمیں مشین چلانی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو بھی ہم شولڈر تک اسٹچ کریں گے جہاں تک ہم نے لیس لگائی تھی. پورے نیک پر ہمیں اس کو لیس کو کور کرنا ہے. اس طرح سے میں نے اس کو اسٹچ کر لیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کامنٹ کرنا مت بھولیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر, بائے بائے.